بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو موطا امام مالک میں یہ آپ جو ہے ہم کتاب العتق والولاء، عتق اور ولاء کے بیان میں یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ترتیب واز، جیسے جیسے حدیث آتی ہیں پھر جیسے جیسے ائمہ کرام کے اقوال ترتیب بار ہم ذکر کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے باب ہے باب ما جاء فی من آتق شرکا لہ فی عبد، یعنی جو شخص غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ ایک غلام ہے، اس میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو کیا باقی کا حصہ کدھر جائے گا، اس کے بارے میں انشاءاللہ اس میں ڈسکس ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شرکا له فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد قوم علیہ قیمۃ العدل فاعطى شرکاءه حصہ السهم واعتق علیہ العبد والا فقد اعتق ما منه ما اعتق۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ غلام کی قیمت دے سکے تو اس غلام کی قیمت لگا کر ہر ایک شریک کو موافق حصہ ادا کرے گا اور غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو جس قدر اس غلام میں سے آزاد ہوا ہے اتنا ہی حصہ آزاد رہے گا، جتنا اس نے آزاد کر دیا اتنا ہی، باقی کا حصہ آزاد نہیں ہوگا۔ قال مالک الامر المجتمع علیہ عندنا فی العبد، امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے، ٹھیک ہے، کہ یعتق سیدہ منہ شخصا، کہ مولا اگر اپنے مرنے کے بعد اپنے غلام کا ایک حصہ جیسے ثلثہ او ربعہ او نصفہ او سہما من الاسہم بعد موتہ انہ لا یعتق منہ الا ما اعتق سیدہ، کیا ہے کہ مرنے کے بعد اپنے غلام کا ایک حصہ جیسے ثلث یا ربع یا نصف آزاد کر جائے تو بعد مولا کے مر جانے کے اسی قدر حصہ جتنا مولا نے آزاد کیا تھا آزاد ہو جائے گا، جتنا اس نے آزاد کیا تھا اتنا ہی آزاد ہو جائے گا۔ وَسَمَّا مِن ذَلِكَ شِخْصِ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس حصے کی آزاد بعد مولا کے مر جانے کے لازم ہوئی ہے جتنا اس نے آزاد کر دیا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشِّخْصِ إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وفات المیت، اس کے مرنے کے بعد و میت کی وفات کے بعد جتنا اس نے کہا تھا اتنا آزاد کرنا اتنا اب لازم ہو گیا آزاد کرنا۔ وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ مَا عَاشَ فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِ الْمُوصِي لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلَّا مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ، اور کہتے ہیں جب تک مولا زندہ تھا اس کو اختیار تھا، جب مر گیا تو موافق اس کی وصیت کے اسی قدر حصہ آزاد ہوگا اور باقی غلام آزاد نہ ہوگا، اس واسطے کہ وہ غیر کی ملک ہو گیا۔ اگر باقی آزاد کرے گا تو وہ کیا ہے، قد صار لغیرہ، وہ تو غیر کی ملک ہے۔ فکیف یعتقی ما بقی من العبد علی قوم آخرین لیسوا مبتدعو العتاقۃ ولا اثبتوها، تو باقی غلام غیر کی طرف سے کیوں کر آزاد ہوگا، نہ اس نے آزادی شروع کی اور نہ ثابت کی اور نہ اس کے واسطے ولا ہے، ٹھیک ہے، وَأُثْبِتَ لَهُ الْوَلَاءُ وَلَا لَهُمُ الْوَلَاءُ، اس کے پاس ولا بھی نہیں، ولا يَثْبُتُ لَهُمْ، اور نہ اس کے واسطے یہ ثابت ہے۔ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ وَأُثْبِتَ لَهُ الْوَلَاءُ فَلَا يُحْمَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ، ٹھیک ہے، بلکہ یہ میت کا فعل ہے، اسی نے آزاد کیا اور اسی نے اپنے لیے ولا ثابت کی، تو غیر کے مال میں کیوں کر درست ہوگا، ٹھیک ہے، یہ میت کا فعل ہے، ٹھیک ہے، تو غیر کے مال میں کیسے یہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، غیر کے مال میں کیوں کر درست ہوگا، البتہ اگر یہ وصیت کر جائے کہ باقی غلام بھی اس کے مال میں سے آزاد کر دیا جائے گا، کیا ہے، البتہ کیا ہے، وہ کیا وصیت کر جائے کہ باقی مال میں سے بھی کیا ہے آزاد کر دیا جائے گا، تو
تو پھر کیا ہے فإن ذلك لازم للشركاء وورثته وليس للشركاء أن يعبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال المیت. تو پھر اس ثلث مال میں سے وہ غلام آزاد ہو سکتا ہو تو آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ثلث مال میں سے. اور آگے بھی کیا کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کیونکہ پھر اس کے شریکوں یا وارثوں کو تعرض نہیں پہنچتا اس صورت میں. ٹھیک ہے، لیکن ليس على ورثة في ذلك ضرر، اور کیونکہ ان کو کچھ اس میں ضرر بھی نہیں ہوگا اس صورت میں. ٹھیک ہے، اس صورت میں انہیں کوئی درد نہیں ہوگا. وقال مالک ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريد. آگے یہ نئی بات کر گئے کہ امام مالک فرمایا اگر کسی شخص نے اپنی بیماری میں جب وہ اس صورت میں کہ مریض تھا تہائی غلام آزاد کر دیا تو وہ ثلث مال میں سے پورا آزاد ہو جائے گا. کیا ہے، تہائی غلام میں سے آزاد کر دیا تو وہ ثلث مال میں سے کیا ہو جائے گا، پورا آزاد ہو جائے گا. وذلك انه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه. کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ مثل اس شخص کے نہیں ہے جو اپنی تہائی غلام کی آزادی اپنی موت پر معلق کر دے، اس واسطے کہ اس کی آزادی قطعی نہیں، جب تک زندہ ہے رجوع کر سکتا ہے. جب تک کیا ہے، زندہ ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس میں رجوع کر سکتا ہے. اور جس نے اپنے مرض میں تہائی غلام قطعاً آزاد کر دیا اگر وہ زندہ رہ گیا تو کل آزاد غلام ہو جائے گا. کیا ہے، وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ سَيِّدُهُ عِتْقُ ثُلُثِهِ فِي مَرْضِيَّاتِهِ وَعَلَيْهِ كُلُّهُ نَاشٍ. اگر وہ زندہ رہ گیا تو پھر کیا ہے، سارا اس کا جو ہے وہ آزاد رہ گیا، آزاد ہو جائے گا. وَإِنْ مَاتَ اعْتَقَ عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ فِي ثُلُثِهِ كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ. کہتے ہیں کیونکہ میت کا تہائی مال میں تصرف درست ہے جیسے صحیح سالم کا تصرف کل مال میں درست ہے. میت تہائی مال میں تصرف کر سکتی ہے. تو اس باب میں یہ اب آگے آخر پہ ہم اس میں جو ہے یہ آئمہ کا موقف کیا ہے اسے ہم بیان کر دیتا ہوں میں. یہ کہ امام مالک اور امام شافعی اور احمد کا یہی مذہب ہے کہ کیا جس قدر اس غلام میں سے آزاد ہوا اتنا ہی آزاد رہے گا، اوپر جو سب سے پہلی حدیث ہم نے پڑھی. لیکن امام ابو حنیفہ اور اوزاعی اور لیث اور امام اسحاق کے نزدیک اگر آزاد کرنے والا مفلس ہو تو باقی شریک غلام سے محنت کرا کر اپنے حصوں کے دام وصول کر لے، اس سے اتنا کام لے لے، اور جب وہ محنت کر کے اپنے شریکوں کو حصہ ادا کر دے اب کیا، اب وہ پورا آزاد ہو جائے گا. یعنی جتنا اس سے کام لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں پھر وہ آزاد ہو جائے گا. آگے ہے باب الشرط فی العتق، آزادی میں شرط کرنے کا بیان. قال مالک من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته ويثبت میراثه وتتم حریته فليس لسيده ان يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال او خدمت. امام مالک نے فرمایا جس شخص نے اپنا غلام قطعی طور پر آزاد کر دیا یہاں تک کہ اس کی شہادت ہو گئی اور اس کی حرمت پوری ہوگی اور اس کی میراث ثابت ہو گئی، اب اس کے مولا کو نہیں پہنچتا کہ اس پر کسی مال یا خدمت کی شرط لگا دے. اب اس کے مولا کو نہیں پہنچتا کہ اس پر کیا کرے، کسی مال یا خدمت کی کیا کرے، یا اس طرح تو شرط لگا دے. ولا يحمل عليه شيء من الرق، یا اس پر کچھ غلامی کا بوجھ ڈالے. کیونکہ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من اعتق شرکا له في عبد قوم عليه قیمۃ العدل فاعطى شرکاءه حصصهم واعتق عليه العبد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ غلام میں سے آزاد کر دے تو اس کی قیمت لگا کر ہر ایک شریک کو موافق حصہ کہ آزاد کرے اور غلام اس کے اوپر آزاد ہو جائے گا. بس جس صورت میں وہ غلام خاص اسی کی ملک ہے تو زیادہ تر اسی کی آزادی پوری کرنے کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے، اور غلامی کا بوجھ اس پر نہ رکھ سکے گا. قال مالک فواذا كان له العبد کیا ہے خالصا احق باستعمال طاقته ولا يخلطها بشيء من الرق. اب خاص غلام اسی کی ملک ہے تو زیادہ تر اس کی آزادی پوری کرنے کا حقدار ہوگا اور غلامی کا بوجھ اس پر نہ رکھ سکے گا. ولا يخلطها بشيء من الرق، رقیت جس چیز سے ہے نا اس پر نہیں ہوگی. آگے باپ ہے من اعتق رقیقا لا یملک مالا غیرہ، جو شخص سوائے چند غلاموں کے اور کچھ نہ رکھتا ہو اور ان کو آزاد کر دے، اس کے بارے میں یہ باب ہے. مالک عن یحیی بن سعید وعن غیر واحد
عن الحسن بن ابی الحسن البصری عن محمد بن سیرین عن رجل فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقا عبیدا له ستۃ عند موته فاسهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینهم فاعتق ثلث تلک العبید۔ حضرت حسن بن بصری، حضرت بصری محمد بن سیرین سے روایت ہے، ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اپنے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا، ستۃ 6 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ نے کرہ ڈال کر 2 کی آزادی قائم رکھی، کرہ ڈال کر کتنے کی آزادی؟ 2 غلاموں کی کیا آزادی قائم رکھی، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں یہ ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ عالم مالک نے بالغنی انہ لم یکن لذالک الرجل مال غیرہم۔ امام مالک کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ اس شخص کے پاس سوائے ان 6 غلاموں کے اور کچھ مال نہ تھا، یعنی اس کے پاس وہ 6 ہی تھے جو اس نے آزاد کیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ 2 ثلث ہے 6 کا، ٹوٹل 6 ہے تو اس کا ثلث 2 بن گیا، اور مریض کا تصرف ثلث مال میں نافذ ہے، باقی وارثوں کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ کرہ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ 6 کاغذ کے ٹکڑے لے کر 4 پر غلامی کا لفظ اور 2 پر آزادی کا لکھا، پھر ان کو لپیٹ کر گولیاں بنا کر ہر ایک غلام کے نام پر ایک گولی کو نکالا، تو جس کے نام پر آزادی کا پرچہ نکلا وہ آزاد ہو گیا، اور جس کے نام پر غلامی کا نکلا وہ کیا ہے؟ دوبارہ غلام ہو گیا۔ تو ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے اور ظاہر حدیث سے یہی مستفاد ہے، لیکن امام ابو حنیفہ ائمہ احناف جو ہیں ان کے نزدیک ہر ایک غلام کا تہائی حصہ آزاد ہو جائے گا، اور باقی کے واسطے محنت مزدوری کر کے وارثوں کو 2/3 دام ادا کریں گے، ادا کرنے کے بعد اس کے کیا اب وہ آزاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مالک الربیہ بن ابی عبد الرحمن ان رجلا فی امارۃ ابان بن عثمان اعتق رقیقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فامر ابان بن عثمان بتلك الرقیق فقسمت اثلاثا ثم اسهم على ايهم يخرج سهم الميت فياتكون فوقع السهم على حد الاثلاث فاعتق الثلث الذي وقع عليه السهم۔ حضرت ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت ہے، ایک شخص نے ابان بن عثمان کی خلافت میں اپنے سب غلاموں کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، اور سوا ان غلاموں کے اور کچھ مال اس شخص کے پاس نہ تھا، یعنی غلام اس کے پاس تھے، تو ابان بن عثمان نے حکم کیا ان غلاموں کے 3 حصے کیے گئے، پھر جس حصے پر میت کا حصہ نکلا وہ غلام آزاد ہو گئے، اور جن حصوں پر وارثوں کا نام نکلا وہ غلام ہی رہے۔ آئی سمجھ، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے باب مال المملوک اذا عتق کا، جب غلام آزاد ہو جائے اس کا مال کون لے۔ مالک عن ابن شہاب انہ سمع یقول مدت السنۃ ان العبد اذا عتق تبعہ مالہ قال مالک، چلو مالک ان سے آگے پھر مالہ اسے ادھر تک۔ اس میں ابن شہاب کہتے ہیں کہ سنت جاری ہے اس بات پر جب غلام آزاد ہو جائے اس کا مال اسی کو ملے گا، اس کا مال اسی کو ملے گا۔ یہاں امام مالک کیا کہتے ہیں؟ قال مالک کہتے ہیں ومما یبین ذلک ان العبد اذا عتق تبعہ مالہ ان المکاتب اذا کتب تبعہ مالہ وان لم یشترط المکاتب۔ امام مالک نے فرمایا کہ جب غلام جب مکاتب کیا جائے تو جو مال اس کے پاس ہو وہ غلام ہی کا رہے گا، اور اولاد میں یہ حکم نہیں ہو سکتا، غلام کی جو اولاد آزاد یا مکاتب کرتے وقت ہوگی وہ مولا کو ملے گی۔ وذلك ان عقد الكتابة وعقد الولاء بين اذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد وانما اولادهم بمنزلة ركابهما ليس بمنزلة اموالهما لان السنة التي لا اختلاف فيها ان العبد اذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ مکاتب کرتے وقت ہوگی وہ مولا کو ملے گی۔ کہاں مالک نے، امام مالک اس پر یہ کہتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ غلام اور مکاتب جب مفلس ہو جائیں تو ان کے مال اور میں ولد لے لیں گے مگر اولاد کو نہ لیں گے، کیونکہ اولاد غلام کا مال نہیں ہے، کیونکہ اولاد غلام کا مال نہیں ہے۔ کہاں مالک نے، امام مالک اس پر اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب غلام جب بیچا جائے اور خریدار اس کے مال لینے کی شرط کرے تو اولاد اس میں داخل نہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں اولاد داخل نہیں ہوگی جب اسے بیچا گیا ہے۔
تو مالک مما یبین ذالک ایضا ان العبد والمکاتب اذا افلس، یہ آگے اس میں یہ ساری چیزیں وہ بیان کر رہی ہیں. قال مالک مما یبین ذالک ایضا ان العبد اذا بیع واشترى الذي ابتدى ماله ولم يدخل ولده في ماله، ٹھیک ہے، اس میں اولاد داخل نہیں ہوگی. قال مالک مما یبین ذالک ایضا ان العبد اذا جرح اخذ وماله ولم يؤخذ ولده، لیکن غلام اگر کسی کو زخمی کرے تو اس کے دیت میں وہ خود اور مال اس کا گرفت کیا جائے گا مگر اس کی اولاد سے مواخذہ نہ ہوگا. یعنی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد داخل نہیں ہوگی. اس پر یہ امام مالک نے یہ دلیل پیش کی. ٹھیک ہے، اور اس میں جو بات ہے کہ وہ یہ کہ جو مال اس نے قبل آزادی کے حاصل کیا ہے اور غلام کے پاس موجود ہے، تو یہ مذہب امام مالک اور بعض علماء کا ہے. اکثر علماء کے نزدیک وہ مولا کا حق ہے. ٹھیک ہے، جس ولا ہے نا اس پر اس کا حق ہے. اتق امہات الاولاد و جامع القضاء فی العتاقۃ، ولد کا آزاد ہونا اور آزاد کرنے کے اختیار کا بیان، کیونکہ یہ اقسام ہوتی ہے غلاموں کی، ولد لونڈیاں جو ہوتی ہیں، اس کے بارے میں یہ. مالک نافع عن عبد اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ایما ولیدۃ ولدت من سیدها فإنه لا یبیعها ولا یہبها ولا یورثها وهو یستمتع منها فإذا مات فهي حرۃ. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، عمر بن خطاب نے فرمایا جو لونڈی اپنے مالک سے جنے تو مالک اس کو نہ بیچے، نہ ہبہ کرے، نہ وہ مالک کے وارثوں کے ملک میں آ سکتی ہے، بلکہ جب تک مالک زندہ رہے اس سے مزے لے، جب مر جائے وہ آزاد ہو جائے گی. یعنی وہ کسی کو نہ ہبہ ہو سکتی ہے، وارثوں میں سے اس کی وراثت اس میں نہیں ہو سکتی. ان مالک انہ بلغ ان عمر بن الخطاب اتته ولیدۃ قد ضربها سیدها بنار او اصابها اصاب بها تکها. حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک لونڈی آئی جس کو اس کے مولا نے آگ سے جلایا تھا. آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اس کے مالک نے اسے آگ سے جلایا تو اسے کیا کر دیا؟ آپ نے آزاد کر دیا. امام مالک ہم کیا کہتے ہیں؟ قال مالک الامر علی عندنا انه لا تجوز عتاقۃ رجل وعلیہ دین یحیط بمالہ. ٹھیک ہے، امام مالک نے بنا کہ جس سے اتنا قرض ہو کہ سارا مال اس کو قرض میں جا سکے، وہ اگر غلام یا لونڈی کو آزاد کر دے تو درست نہیں، اس میں درست نہیں. وانه لا تجوز عتاقۃ الغلام حتى يحتلم او يبلغ مبلغ المحتلم ولا تجوز عتاقۃ المولی علیہ فی مالہ وان بلغ حلوم حتی یلی مالہ. تو اس طرح نہ بالغ کو آزاد کرنا اپنے غلام یا لونڈی کا درست نہیں جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور نہ اس کے ولی کو کب تک ولایت اس کی قائم ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ ایک یہ بات ہے کہ یعنی اس کی آزادی کا حکم دے دیا. یا دار قطنی اور امام حاکم ابن عباس روایت کیا کہ ایک لونڈی حضرت عمر کے پاس آ کر بولی میرے مولا نے مجھ پر کیا کیا، تہمت لگائی ہے. یہ ادھر حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، علی ابن عمر وخالف ابن قطان، یہ سارے دار قطنی. بولی میرے مولا نے مجھ پر تہمت لگائی اور مجھے آگ پر بٹھایا، میری شرم کا جل گئی. یہ اس حدیث کی وضاحت جو اوپر گزری. آپ نے فرمایا اس نے کوئی امر تیرا دیکھا تھا؟ بولی نہیں. پھر فرمایا تو نے قصور کا اقرار کیا تھا؟ بولی نہیں. آپ نے فرمایا اس کے مولا کو بلاؤ. آیا آپ نے اسے کہا اللہ جس چیز سے عذاب دے گا تو اس سے عذاب دیتا ہے؟ بولا میں نے اس کو قصوروار سمجھا اپنے جی میں. آپ نے فرمایا تو نے کوئی امر اپنے خوش دیکھا؟ بولا نہیں. پھر آپ نے فرمایا اس نے اقرار کیا؟ بولا نہیں. جب آپ نے فرمایا قسم خدا کی اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ مالک سے مملوک کا بدلہ نہ لیا جائے گا تو میں اس کا عوض لیتا. پھر آپ نے اس کو 100 کوڑے مارے اور لونڈی سے کہا جا تو آزاد ہے، اللہ نے تجھے آزاد کیا اور اس کے رسول نے. اگر مولا اپنے غلام یا لونڈی کو سخت تکلیف پہنچائے تو وہ جبر کیا جائے گا اس کے آزاد کرنے پر. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی اس میں سوچ ہے، یعنی یہ نہیں کہ مالک اس پر لونڈی پر کیا کرے، ظلم ہی کرتا رہے. باب ما یجوز من العتق فی الرکاب الواجبۃ، جس لونڈی یا غلام کا عتاق واجب میں آزاد کرنا درست ہے اس کا بیان. مالک ان ہلال بن اسامۃ ان عطاء بن یسار ان عمر بن الحکم انہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان جاریۃ لی کانت ترعی غنما لی فجئتها وقد
فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي ركبة أفأعتقها فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتقها۔ حضرت عمر بن حکم سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میری ایک لونڈی بکریاں چرا رہی تھی، جب میں وہاں گیا تھا تو ایک بکری کم ہے، پوچھا میں نے ایک بکری کہاں ہے، بولی اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ مجھے غصہ آیا، آخر میں آدمی تھا، میں نے ایک تماچا اس کے منہ پر جڑا مارا، یعنی کہ میرے ذمے ایک مردہ آزاد کرنا واجب ہے، میرے ذمے ایک مردہ آزاد کرنا کیا ہے واجب ہے، کیا اسی کو آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے فرمایا اللہ جل کہاں ہے؟ وہ بولی آسمان پر۔ پھر آپ نے فرمایا میں کون؟ بولی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے اس شخص کو فرمایا اس کو آزاد کر دے، اس کو کیا کر دے؟ آتقھا، اس کو کیا کر دے؟ آزاد کر دے۔ تو یہ ہے کہ اس میں یہ وہاں کہ امام مالک سے صحیح عمر بن حکم کے بجائے معاویہ بن حکم ہے باجماع محدثین اس میں۔ اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا وہ مومنہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے، روایت کیا اس کو مسلم نے اپنی صحیح میں، اور بہت سے ائمہ حدیث نے، جیسے ذہبی نے کتاب العرش والعلوم میں اسی حدیث کو کئی طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اور جو شخص اس حدیث کو ضعیف کہتا ہے وہ کیا ہے؟ علم حدیث سے واقفیت نہیں رکھتا۔ تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے۔ بہرحال یہ اگلی روایت مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بجاریۃ له سوداء فقال یا رسول اللہ ان علی اتق رکبۃ مؤمنۃ فاتک فان كنت تراها مؤمنۃ اوتقها فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشهدین ان لا الہ الا اللہ قالت نعم قال اتشهدین ان محمد رسول اللہ قالت نعم قال اتوقنین بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتقھا۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے، اس کے مطابق یہ تقریباً ملتی جلتی کہ ایک شخص انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالی لونڈی لے کر آیا سودا، اور کہا یا رسول اللہ میرے اوپر ایک مسلمان مردہ آزاد کرنا واجب ہے، کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مومنہ ہے تو میں اسی کو آزاد کر دوں۔ آپ نے اس لونڈی سے فرمایا کیا تو یقین کرتی ہے اس بات کا کہ نہیں ہے کوئی معبود سچا سوائے اللہ پاک؟ وہ بولی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تو یقین کرتی ہے اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ وہ بولی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تو یقین کرتی ہے اس بات کا کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھیں گے؟ بولی ہاں۔ تب آپ نے فرمایا اس کو کیا کر دے؟ آزاد کر دے۔ مالک انہ بلغ عن المقبوری انہ قال سئل ابو ہریرہ عن الرجل یکون علیہ رکبۃ هل یوتق فی ابن الزنا فقال ابو ہریرہ نعم ذلک یجزی۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے سوال ہوا کہ جس طرح پر ایک مردہ آزاد کرنا لازم ہو گیا اور وہ ولد الزنا کو آزاد کر سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں وہ کر سکتا ہے۔ مالک انہ بلغ عن فضالۃ بن عبید الانصاری وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل عن الرجل تکون علیہ رکبۃ هل یجوز له ان یوتق ولد الزنا قال نعم ذلک یجزی عنہ۔ حضرت فضالہ بن عبید انصاری سے روایت ہے، ان سے پوچھا جس شخص پر ایک مردہ غلام آزاد کرنا لازم ہو گیا تو اس کو آزاد، تو کیا وہ زنا جس سے اس نے کیا ہے اس کو آزاد کر سکتا ہے؟ یعنی آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ جب اس پر ایسی چیز لازم ہو تو وہ کیا ہے، وہ انہیں آزاد کر سکتا ہے اس صورت میں۔ تو آگے انشاءاللہ باب ما لا یجوز من العتق فی الرکاب الواجبات انشاءاللہ یہ ہم پڑھتے ہیں۔